بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رد المحتار کا جو متن ہے در مختار، اب تک اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا متن گزرا ہے۔ اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 21 پہ ہے حمدن حمدن لکا، تو اسی کے اندر پھر آگے در مختار کے اندر ہی متن آئے گا تنویر الابصار کا۔ تو حمدن اس کے لحاظ سے انہوں نے ذکر کیا کہ مفعول مطلق لعامل محذوف وجوباً، کہ حمدن جو ہے مفعول مطلق اس عامل کا کہ جس کا حذف کرنا واجب ہے، یعنی حمد تو حمدن، تو حمد تو جو ہے وہ محذوف ہے۔ باقی باتیں آپ بارہا پڑھ چکے ہیں حمد کی تعریف وغیرہ۔ تو حمدن متن میں آگے جا کر آ رہا ہے لاکا، حمدن لاکا۔ لاکا 30 صفحے پہ ہے۔ اس سے پہلے 29 صفحے پر جہاں ساری بحث بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مکمل ہو رہی ہے، تو خلاصے کے طور پر انہوں نے لکھا توارد الاحکام الشرعیۃ علی البسملہ، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر شرعی احکام کا مرتب ہونا، یعنی پہلے تو بحث گزری صرفی نحوی اور فضائل کے لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو مفردات ہیں اور خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ اب احکام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا دخل ہے؟ تو کہتے ہیں تأتی الاحکام الشرعیۃ فی کل من البسملہ والحمدلہ، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین ان دونوں کے لحاظ سے شرعی احکام ہیں۔ اما البسملہ فتجب فی ابتداء الذبح، بسم اللہ پڑھنا یہ واجب ہے ذبح کے ابتداء میں، یعنی پورا تو نہیں پڑھا جاتا لیکن بسم اللہ اللہ اکبر۔ اچھا جی، فی ابتداء الذبح، تو یہ وہ جو کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قول امام نسائی کا آپ کو بتایا تھا۔ یہ جلد نمبر 1 ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، امام میسی کی، اس کیا ہے، اور یہ بھی آپ نے وہ جو اپنی فائل ہے اس میں محفوظ کرنا ہے اس کو۔ سئل ابو عبد الرحمن النسائی، امام ابو عبد الرحمن نسائی سے سوال کیا گیا، ان معاویہ بن ابی سفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمومی طور پر امام نسائی کو بہت مخالف شمار کیا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو آپ سے سوال کیا گیا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لحاظ سے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ فقال انما الاسلام کدار لہا باب، کہ اسلام ایک دار کی طرح ہے کہ جس کا دروازہ ہو، یعنی یوں سمجھو ایک قلعہ۔ فباب الاسلام الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، تو اس قلعے کا جو دروازہ ہے، یعنی جس کے اندر سارا دین محفوظ ہے، اس قلعے کا دروازہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، یعنی ویسے تو ہر طرف سے بند ہے، آنے جانے کی اور کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف ایک دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور وہی دروازہ حفاظت بھی کرتا ہے چوروں سے اس ذخیرے کی۔ اچھا جی، فمن آذ الصحابۃ انما اراد الاسلام، کہ جو بندہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اصل میں وہ
اندر اسلام پہ حملہ کرنا چاہتا، یعنی جب قلعے کا دروازہ کوئی توڑ رہا ہو تو اس کا مقصد دروازہ توڑنا نہیں ہے کہ دروازہ توڑنا اس کو فتح سمجھے، اس کا مقصد اندر داخل ہو کے لوٹنا ہے اس خزانے کو جس خزانے کا وہ دروازہ توڑ رہا ہے۔ تو اس واسطے فرماتے فمن آذ الصحابہ انما اراد الاسلام، کہ جب بھی معاشرے میں صحابہ کے خلاف تنقید کی جا رہی ہو تو یہ نہ سمجھے جائے کہ یہ تو چند شخصیات تھیں، اگر ان کے خلاف کوئی بول بھی لے تو کیا ہوتا ہے، یہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو نہیں بولا جا رہا یا قرآن کے خلاف تو نہیں بولا جا رہا۔ تو امام نسائی کہتے ہیں کہ صحابہ پر حملہ کرنا پورے اسلام پر حملہ کرنا ہے، کیونکہ مقصد صحابہ خود نہیں، ان کو ڈیمیج کر کے آگے جو ذخیرہ ہے اس پہ حملہ کرنا ہے۔ فمن آذ الصحابہ انما اراد الاسلام، مثال دے کے کہتے ہیں کمن نکر الباب انما یرید دخول الدار، کہ جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو تو اس کا مقصد اندر داخل ہونا ہے، دروازے سے اس کا کوئی کام نہیں ہے، دروازہ تو رکاوٹ بنا ہوا ہے اندر داخل ہونے سے، اس لیے وہ دروازے کو زور زور سے مار رہا ہے کہ یہ ٹوٹے یا اس کو کوئی کھول دے تو میں اندر داخل ہو جاؤں۔ تو خود اس کے حملے کا مقصد خود دروازہ نہیں بلکہ دروازہ جس کی حفاظت کر رہا ہے اس کا مقصد وہاں تک پہنچنا ہے۔ قال فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ، کہ جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا اس نے سارے صحابہ پہ کیا، اور جس نے صحابہ پہ کیا اس نے سارے دین پہ کیا۔ یعنی اتنا یہ بڑا خطرناک ایشو ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا یا کسی کا بولا ہوا سن لینا، یہ رستہ ہے سارے صحابہ پر تنقید کا، اور صحابہ پر تنقید جس نے سن لی وہ پھر یہ سمجھے کہ اس نے قرآن پر تنقید سن لی، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید سن لی۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جامع اور شاندار مثال دے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا۔ حضرت امام نسائی نے ان سے جو پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ تک پہنچنے کے لیے حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور پھر دین تک پہنچنے کے لیے صحابہ پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ تو آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے اور اختتام پورے دین پر حملے پہ ہوتا ہے، اور یہ یعنی کتنی صدیاں پہلے انہوں نے کہا اور حالات نے یہی ثابت کیا۔ تو اس بنیاد پر یعنی لوگوں میں یہ تبلیغ کرنی چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کو آسان نہ سمجھیں اور معمولی نہ سمجھیں کہ یہ تو پھر کون سے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ کون سے خلفائے راشدین میں سے ہیں، تو ان پر کوئی کر بھی لیں یا اس طرح بول بھی لیں تو کوئی بات نہیں۔ یعنی اتنا خطرناک ہے ان کے خلاف بولنا کہ ان کے خلاف بولے گا تو پھر سارے صحابہ علیہم رضوان تک پہنچے گا، اور صحابہ پر تنقید بولنے کری اور سننے کی عادت بن گئی تو پھر سارا دین جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس واسطے حفاظت دین کے لیے لازم ہے حفاظت صحابہ، اور حفاظت صحابہ کے لیے لازم ہے حفاظت ناموس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تاکہ یہاں سے ہی بے لگام نہیں ہوگا تو پھر آگے سارا دین محفوظ رہے گا، اور اگر یہاں سے اس کا منہ کھل گیا تو پھر آگے بند نہیں ہوگا، چونکہ مقصد جو ہے وہ خود دروازہ نہیں ہوتا بلکہ دروازے سے گزر کے آگے حملہ کرنا جو ہے وہ مقصد ہوتا۔ تو یہ سنبھال کے رکھنا اپنے پاس یہ حوالہ۔ اچھا جی، تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہوتا ہے لفظ ذبح، ایک ہوتا ہے ذبح، تو فلاں بندہ جانور کو ذبح کر رہا ہے، ذبح نہیں کر رہا، کیونکہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی جو بندے کا عمل ہے وہ ذبح ہے، وہ ذبح نہیں ہے۔ ذبح جو ہے وہ دمبے کو کہا جائے گا، بکرے کو کہا جائے گا، جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس پر اس کا اطلاق ہوگا۔
اچھا جی، تو واجب ہے بسم اللہ پڑھنا ذبح کے ابتدا میں، اور شکار کو تیر مارنے کے ابتدا میں۔ ابتدا ساتھ لگے گا سب کے، ورمی الصید، یعنی جس وقت کوئی بندہ تیر مارتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے گا اور وہ تیر جا کے شکار کو لگے گا تو جتنا خون نکل گیا تو اس کو یہ سمجھا جائے گا جس طرح چھری سے دم مسفوح نکال دیا گیا۔ تو اب اگر وہ پرندہ پکڑنے تک شکاری جب پہنچتا ہے تو اس سے پہلے وہ مر چکا ہو تو پھر بھی اس کا گوشت جائز ہوگا، کیونکہ اس کو جو تیر مارا گیا تھا وہ بسم اللہ پڑھ کے مارا گیا تھا۔ اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر مارا گیا اور جانے تک وہ پرندہ مر گیا تو پھر وہ ذبیحہ نہیں ہوگا، پھر اس کو حرام سمجھا جائے گا۔ اس طرح یعنی شکار میں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو اور جانے تک جانور مر بھی جائے تو پھر بھی گوشت جائز ہو، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ تیر مارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے تیر مارے۔ وَالْإِرْسَالِ إِلَيْهِ، ایسے تیر نہیں مارتا بلکہ شکاری کتا چھوڑتا ہے، اور اس میں شرط ہے کہ وہ معلم ہو، سکھایا گیا ہو۔ سکھایا گیا ہو کا مطلب یہ ہے کہ 3 بار کم از کم ایسا ثابت ہو چکا ہو کہ جب وہ شکار پکڑے تو خود ناشتہ شروع نہ کر دے بلکہ فوراً پکڑ کے مالک تک آ جائے، تو یہ ہوگا کہ اب یہ معلم ہے، سکھایا گیا ہے۔ تو اس کو یعنی علم کا اتنا فائدہ ہے کہ کتے کے اندر بھی آ جائے تو اب چھوڑنے والے نے اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا، اور صرف ایک ہی کتے نے وہ شکار کیا ہے اور کوئی ساتھ اتحادی نہیں تھا، تو اب وہ جو بسم اللہ شروع میں پڑھی گئی وہی کارآمد ثابت ہوگی، یعنی اس ضمن میں کہ جب کتے کے دانتوں سے کچھ نہ کچھ خون شکار کا نکل جائے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو چھری سے دم مسفوح نکلتا ہے۔ تو اب اگر واپس لانے تک وہ مر بھی جائے تو پھر بھی اس کا گوشت حلال ہوگا، اور اگر کتا معلم نہ ہو یا چھوڑتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یا پھر اور بھی کچھ کتے ہوں کہ جنہوں نے مل کے یہ کیا ہو شکار اور ان پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، تو پھر جو ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا وَالْإِرْسَالِ إِلَيْهِ، ابتدا ساتھ لگے گا کہ الیہ کا مرجع شکار، کہ شکار کی طرف کتا بھیجتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اس گوشت کو استعمال کرے، ورنہ یعنی اگر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو پھر زندہ شکار پکڑا گیا تو ذبح کر لیا تو پھر گوشت جائز ہے، اگر ذبح نہ ہوا اور پہلے ہی مر گیا تو پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن یقوم مقامہا کل ذکر خالص، لیکن اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے ہر ذکر خالص، یعنی بسم اللہ کا مفہوم دینے والا کوئی ذکر بھی یہاں کر دیا جائے تو اس کو یوں ہی سمجھا جائے گا کہ اس نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے۔ وفی بعض الکتب انہ لا یاتی بالرحمن الرحیم، یعنی بعض نے کہا کہ مثلا ذبح کے وقت جو ہے وہ صرف بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہ پڑھے، صرف بسم اللہ پڑھے، جس طرح کہ عرف عام میں پڑھتے بھی اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو ان کی دلیل کیا ہے جنہوں نے یہ کہا؟ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لأن الذبح لیس بملائم للرحمہ، کہ ذبح کرنے کا عمل جو ہے یہ رحمت کے مناسب نہیں ہے، یعنی ادھر الرحمن اور الرحیم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ساتھ اس پہ چھری چلائی جا رہی ہے، یہ بعض کا قول ہے اور مرجو مذہب ہے یعنی دلیل کے لحاظ سے۔ لیکن فی الجوہرہ، جو جوہرہ نیرہ ہے قدوری کی شرح، اس میں یہ ہے لو قال بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو حسن، یعنی اگر پورا ہی پڑھ لیتا ہے تو یہ نہیں کہ صرف حرج ہی کوئی نہیں بلکہ اچھا بھی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر
پڑھنا جائز ہے، یعنی اس سے مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ تو حسن ہے اگر ساتھ الرحمن اور الرحیم کے جو اللہ کے اسماء ہیں ان کی ساتھ تلاوت کر لے تو مزید فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، وفی ابتداء الفاتحہ فی کل رکعت، ایسے ہی عطف ہوگا فی ابتداء ذبح پر اور تاجب و ساتھ لگے گا کہ واجب ہے ابتداء فاتحہ میں ہر رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، یہ ایک قول ہے۔ قیل وہو قول الاکثر لیکن الاصح انہ سنت، یعنی جو ہماری فقہ رائج ہے کتابوں میں، اس میں یہی ہے کہ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، ہر رکعت کے آغاز میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ تو ایک روایت واجب کی ہے، لیکن انہوں نے یہاں جس طرح کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ اصح کیا ہے، صحیح کیا ہے، تو اصح یہ ہے کہ یہ سنت ہے، تو مطلب یہ ہوا صحیح تو وہ بھی ہے، مگر راجح یہ ہے، اصح یہ ہے کہ اس کو واجب نہ سمجھا جائے بلکہ سنت سمجھا جائے نماز کی ہر رکعت کے آغاز میں۔ وَتُسَنُّ أَيْضًا فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ، وضو کے آغاز میں بھی اس کو سنت قرار دیا گیا ہے، وَالْأَكْلِ، اور کھانے کے آغاز میں بھی، وَفِي ابْتِدَاءِ كُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ، ہر امر جو ذی بال ہے، مطلب سب سے پہلے تو حلال ہے، شان شوکت والا ہے، اس کے آغاز میں مسنون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اس کے بعد کچھ جگہ وہ ہیں جہاں جائز یا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ وَتَجُوزُ أَوْ تُسْتَحَبُّ فِي مَا بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ علی الخلاف الآتی فی محلہ انشاءاللہ تعالی، کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضم سورہ سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی ہماری فقہی کتابوں میں محض اس کو جائز سمجھا گیا ہے اکثر، یعنی اس کی کوئی فضیلت نہیں سمجھی گئی، اور بعض یعنی قلیل یہ ہے کہ فضیلت بھی ہے، ورنہ جو ہے وہ صرف یعنی جائز ہے کہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو حرج نہیں ہے، جواز جو ہے وہ موجود ہے۔ وَتُبَاحُ أَيْضًا فِي ابْتِدَاءِ الْمَشْيِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، ایسے ہی کوئی بندہ اٹھ کے چلنا چاہتا ہے پیدل تو وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کھڑا ہونا چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لے، والقعود بیٹھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی یہ اس لیے فقہاء نے لکھ دیا کہ جس طرح آج ڈگر ہے وہابیوں یا غیر مقلدین کی کہ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے، تو یعنی تم نے اٹھتے وقت بسم اللہ کہا، بتاؤ کہاں لکھا ہے، تو یہ وضاحت کر دی کہ ہر جزئی کے لیے علیحدہ دلیل نہیں ہوتی، قانون ہوتا ہی قاعدہ کلیہ ہے، تو جس وقت رب ذوالجلال کی طرف سے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اس طرح کے احکام موجود ہیں تو انہی کے اندر یہ سارے مواقع ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ تم اٹھو تو بسم اللہ کہو، بیٹھو تو بسم اللہ کہو، آنکھیں بند کرو تو بسم اللہ کہو، کھولو تو بسم اللہ کہو، یعنی اس ہر ایک کو بیان کر کے شارع کی طرف سے یہ ذکر کیا جاتا، یہ ضروری نہیں، لیکن جائز سب ہے اور فضیلت بھی ہے کہ اس پر بھی ثواب ملے گا کہ وہ ہر کام سے پہلے اس طرح پڑھ رہا ہے، تو ہر کام کی نامزد حدیث یا آیت یہ نہ مل سکتی ہے، نہ قانون ایسا ہوتا ہے، تو مطلقاً حکم ہے اس کے مطابق جو ہے یہ جائز۔ مثلاً اب جو ہے وہ کوئی بندہ یہی انہی منکرین میں سے بیٹھا ہو دکان پر اور 12 بجے کا ٹائم ہو، تو آپ اس کو پوچھیں کہ کیا اس وقت بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ ناجائز ہے، وہ کہے گا جائز ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ اس پر کون سی آیت دلالت کرتی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ 12 بجے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، آیت نہیں تو کوئی حدیث ہی بتا دو،
پھر یہ کہو کہ یہ ٹائم تو صحابہ پہ روزانہ آتا تھا، تو کیا کوئی صحابی کا قول تمہیں نہیں مل رہا؟ یعنی جس طرح وہ ہمارے معمولات کے لحاظ سے جزی دلیل مانگتے ہیں، تو اس طرح تو بسم اللہ بھی ثابت نہیں کی جا سکتی جس کو وہ جائز بھی سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ سوال کریں کہ تم اس وقت کہتے ہو کہ بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، تو تمہارے دائیں طرف جو ہے وہ چاول کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں، بائیں طرف گندم کی ہے، سامنے سبزی ہے، تو کوئی اس محل وقوع کے لحاظ سے حدیث آیت کوئی ہو کہ دائیں طرف یہ ہو، اوپر پنکھا لگا ہو، سامنے یہ ہو، بائیں یہ ہو، یہ جو پوری سچویشن ہے اس کی کوئی دلیل؟ تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں، وقت کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جائز ہے لیکن یہ خصوصی دلیل نہیں ہے۔ تو اس طرح جزی پر دلیل مانگنے کی عادت انہوں نے جو اپنے لوگوں کو ڈالی، تو پورا خود بھی اس پہ نہیں اتر سکتے، کیونکہ اسلام کے اندر مثلا شروع میں وہ قانونچہ کھیوالیہ کے اندر قاعدۃ کلیۃ منطبقۃ علی جمیع جزئیاتہ، کہ قانون ہوتا ہی قاعدہ کلیہ ہے جو اپنے جمیع جزئیات پر منطبق ہوتا ہے۔ مثلا کل فاعل مرفوع، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اب اس قاعدہ کلیہ کے تحت ضرب زید میں زید مرفوع ہے، اس کے تحت اکل خالد میں خالد مرفوع ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ صلی زید، اس میں زید کو مرفوع تب میں مانوں گا جب نحو سے کوئی ایسا قانون دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ لو قال احد صلی زید، اگر کسی نے یہ صلی زید کہا فرفع زید، تو زید کو رفع دیا جائے گا لأنہ فاعلہ۔ تو اس طرح معین ہر ایک کے لیے ملے گی نہیں، چونکہ قانون ایسا ہوتا ہی نہیں، نہ ایسا بن سکتا ہے، نہ کوئی پورا آ سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، کہیں واجب ہے، کہیں مستحب ہے، کہیں جائز ہے، تو یہ مستحب اور جائز کے لحاظ سے کوئی مستقل کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جو کلی آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں مطلقاً اللہ کا نام لینے کے لحاظ سے، وہی دلیل ان کے اندر کافی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کچھ مقامات وہ ہیں جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے، کچھ لوگ ان کا یہ ذہن ہے کہ جب بسم اللہ اچھا کلمہ ہے، اتنا برکت والا، تو جو جس حالت میں بھی پڑھ رہا ہے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، وہ کسی بسم اللات والمنات نہیں کہہ رہا۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ کلمہ برکت والا ہونا اپنی جگہ ہے، مگر یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کس جگہ پہ پڑھ رہا ہے، کس حالت میں پڑھ رہا ہے۔ کیونکہ اگر اس کی حالت ہی قابل اعتراض ہے تو پھر تو اس کلمے کی توہین ہوگی وہاں پر، تو پھر ہمارے لیے لازم ہوگا کہ اس کو روکیں کہ وہ نہ پڑھے۔ جس طرح آج یعنی قانونی طور پر قادیانی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے، اپنے شادی کارڈ پہ نہیں لکھ سکتے، تو وہ لکھوائیں تو انہیں اس پر قید ہوتی ہے قانونی طور پر۔ اب آپ یہ کہیں کہ فلاں قادیانی ہے، اس نے یہ لکھا ہے لہذا ہم اس پہ کیس کریں گے، تو سادہ عوام کہیں کہ بسم اللہ لکھا ہے نا، تو اس میں تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اس نے بھی لکھا ہوا۔ تو اب خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پر کیس کرانا چاہیے کہ وہ اس قابل نہیں کہ وہ ہمارے شاعر لکھے، کہ وہ مرتد ہے، اور یہ بسم اللہ لکھنے کا مطلب ہے کہ اس کو مانا جا رہا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، اور یہ اہل بسم اللہ سے ہے، جبکہ یہ اہل بسم اللہ سے نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے لکھا وَتَكْرَهُ عِنْدَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ، کہ جب بندے کی شرمگاہ ننگی ہو تو پھر مکروہ ہے بسم اللہ پڑھنا۔ او محل النجاسات، یا بندے کا لباس تو ٹھیک ہے مگر جہاں پڑھ رہا ہے وہاں گندگی ہے، نجاست ہے، تو وہاں وہ پڑھ رہا ہے تو اب اس کو روکا جائے گا۔ تو اب روکنا یہ ہے تعظیم بسم اللہ، اس کو اس جگہ پڑھنے سے روکنا، اس حالت میں پڑھنے سے روکنا۔ تو یہاں جو لبرل سوچ ہے یا جہالت کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھ تو بسم اللہ رہا ہے نا جس طرح کا ہے، تو یہ ہے کہ اس کی حالت جو ہے
شریعت نے اس میں پڑھنے سے روکا ہے تو یہ شریعت کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اسے اس حالت میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ آگے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں صرف مکروہ ہی نہیں بلکہ حرام ہے، کیا بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، اور بعض نے اس کو کہا کہ بسم اللہ پڑھنا کفر ہے اس جگہ پر۔ یہ مطلب حکم البسملہ فی اول براء ابتداء و وصلہ، اور اس کے بعد ہے وہ حرام اور کفر والا۔ یہاں یہ ضمناً آ گیا کہ سورہ براءت جو ہے وہاں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ابتداءً یا وصلاً۔ ابتداءً یہ ہے کہ بندہ اس دن تلاوت ہی وہاں سے شروع کر رہا ہے، وصلاً یہ ہے کہ پیچھے پڑھتا آ رہا ہے، آگے سورہ براءت آ گئی ہے، تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یا نہ پڑھے؟ کہتے ہیں وفی اول سورۃ براءت اذا واصل قراءتها بالانفال کما قیدہ بعض المشائخ۔ اچھا جی، یہ لگے گا پیچھے جو آ رہا ہے نا، وَتَكْرَهُ عِنْدَ کشف العورات او محل نجاسات وفی اول سورۃ براءت، کہ مکروہ ہے سورہ براءت کے آغاز میں پڑھنا، کب کہ جب وصل کر رہا ہو، یعنی دوران تلاوت انفال ختم ہوئی ہے اور براءت شروع ہوئی ہے، تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان میں پڑھنے کو یہ بعض مشائخ نے تقییداً یعنی اس حالت میں مقید کیا، یعنی وہ جو ابتدا والا ہے اس کو نکالنے کے لیے کہ اگر مسلسل پڑھتا آ رہا ہے تو پھر انفال کے ساتھ جب براءت کو لگائے متصل پڑھے، تو یہاں بسم اللہ پڑھنے کو بعض مشائخ نے یہاں بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب بنا کہ ابتداءً گنجائش ہے، یعنی جب نئے سرے سے وہ شروع کر رہا ہے صبح تلاوت اپنی اور وہاں سے ہی شروع کر رہا ہے، تو پھر اس میں اتنی سختی نہیں جتنی کہ اس صورت میں ہے کہ جب وصل کرے اور پھر بسم اللہ پڑھے۔ ساتھ یہ کہا کہ وَإِنْدَ شُرْبِ الدُّخَانِ، حکا یا سگریٹ پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور نحوی ہی یا اس طرح کی ہر چیز جو مکروہ ہے، من کل ذی رائحۃ کریہۃ کاکل ثوم و بصل، تھوم، لہسن اور پیاز، بصل کو ہم پنجابی میں وصل کہتے ہیں، تو ثوم کو تھوم کہتے ہیں، یہ البنجابیہ اخت للعربیہ، تو یہ کہیں کہیں پنجابی بھی عربی کے قریب ہے، تو یہ ان کے اندر یعنی ایک سمیل ہے، تو کچا انہیں کھانے کے لحاظ سے منع کیا گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل من ھذا الصوم فلا یقربن مصلانا، کہ جس نے یہ لہسن کھایا ہوا ہو یا پیاز تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور اس میں یہ فرمایا کہ ان الملائکہ تتعزی ما یتعزی منہ الانسان، کہ فرشتوں کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہے جس سے انسان کو اذیت ہوتی ہے، تو مسجد میں فرشتے تمہارے لیے آتے ہیں اور تم اگر یہ چیزیں کھا کے آؤ گے تو فرشتوں کو اذیت پہنچے گی، تو اس واسطے تم مسجد نہ آؤ۔ یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو مسجد بلانے کے لیے آئے ہیں، تو اس خلاف ورزی پر روک بھی دیا، حالانکہ تھوڑی سی ہے، لیکن فرمایا ہماری مسجد کے قریب وہ نہ آئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ہے حسی کراہت اور دوسری ہے اعتقادی کراہت، یعنی یہاں سے پھر استدلال کیا لوگوں نے تبلیغی جماعت سے مسجد محفوظ رکھنے کے لحاظ سے، فلا یقربن مصلانا، لوگ کہتے ہیں کہ مسجد آنے سے کون روکتا ہے، تو اس پر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو مسجد آنے سے روکا ہے، حالانکہ ان کا عقیدہ صحیح تھا پھر بھی روک دیا، اور ان کا تو عقیدہ بھی نہیں صحیح، تو وہ تھی ظاہری طور پر ایک سمیل آ رہی تھی حسی، اور ظاہر ہے کہ حسی سمیل سے فکری سمیل جو ہے اعتقادی سمیل وہ زیادہ خطرناک ہے۔
اور زیادہ باعث اجتناب ہے۔ تو اس واسطے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ محافظ ہیں حقوق ملائکہ کے بھی، جس طرح محافظ ہیں حقوق انسان کے، تو فرمان وہ بھی میری امت میں ہیں، ان کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، تو وہ تو تمہارے لیے دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو تم مسجد آتے وقت یہ استعمال نہ کرو، یعنی یا تو کافی پہلے پھر اچھی طرح منہ ستھرا کر لو، یا پھر یہ کہ پکا کے کہ پھر یہ سمیل ختم ہو گئی ہو، تو اس طرح منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا جی، آگے ہے حرام، وَتَحْرُمُ عِنْدَ اسْتِعْمَالِ مُحَرَّمٍ، ایسی چیز جو واضح حرام ہے اس کو استعمال کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ یعنی یہاں یہ سوچ کے چلو وہ تو کام حرام ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ثواب آئے گا بسم اللہ پڑھ لے اگر، تو یہ بہت غلط سوچ ہے کہ شراب پیتے وقت اگر کسی نے معاذ اللہ بسم اللہ پڑھا یا زنا سے پہلے، تو ایک فتویٰ تو کفر کا ہے اور کم از کم حرام کا ہے کہ یہ عمل اس کا حرام ہے، کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی توہین ہو رہی ہے کہ شراب سے پہلے اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ وَتَحْرُمُ عِنْدَ اسْتِعْمَالِ مُحَرَّمٍ، حرام ہے بسم اللہ پڑھنا محرم کے استعمال سے پہلے، حرام چیز کے۔ بل، یہ آگے ہے ترقی، بل فی البزازیۃ، فتاوی بزازیہ میں ہے، یکفر من بسمل عند مباشرات کل حرام قطعی الحرمات، کہ جس نے حرام سے پہلے بسم اللہ پڑھا، ایسا حرام کہ جو قطعی حرام ہے، اس سے پہلے جس نے بسم اللہ پڑھا تو وہ کافر قرار دیا جائے گا۔ یکفر، یہ ہے بل سے، یعنی پہلا حرام والا تھا اور آگے یہ ایک قول جو ہے وہ کفر والا بھی ہے کہ اتنے کام سے وہ کافر ہو جائے گا۔ بل یکفر من بسمل، یعنی عام عرف میں بولتے وقت بڑا خطرہ ہوگا کہ جس نے بسم اللہ پڑھی وہ کافر ہو جائے گا، تو عام بندے سمجھیں گے کہ بسم اللہ والا کافر ہوگا تو مسلمان پھر کون ہوگا؟ تو یکفر من بسمل عند مباشرت کل حرام، مباشرت کا مطلب ہے بالفعل کوئی کام کرنا، عند مباشرت، یہ جدید عربی میں بھی یہ مثلا جتنی مشینیں آٹومیٹک ہوتی ہیں تو اس پر وہ لکھ دیتے ہیں کہ مباشرت العمل کے یہاں بچ کے دور کھڑے رہنا، یا اچانک چل جاتی ہے، تو مطلب یہ بالفعل کسی کام کے اندر عملاً کوئی کام کرنا، یہ ہے مباشرت ایک لحاظ۔ ایک تو تم نے فقہ میں پڑھی ہوئی ہے کپڑے اتارنے کے لحاظ سے، یہ عند مباشرت کل حرام قطعی الحرمت، جو حرام ہو اور قطعی الحرمت ہو اس کو کرتے وقت عملاً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، فتاوی بزازیہ اور اس کے علاوہ جو چند فتاوی ہیں ان کے اندر اس کو کفر قرار دیا گیا۔ تو اس میں یعنی یہ ہے کہ احتیاط میں اگرچہ کافر نہ بھی قرار دیا جائے مگر حرام ضرور ہے، یعنی حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کفر ہونے میں اختلاف ہے مگر حرام ہونے میں اختلاف نہیں ہے کہ جب اس نے قطعی الحرمت کام سے پہلے معاذ اللہ بسم اللہ کو پڑھا تو اس نے حرام کا ارتکاب کیا۔ وَقَذَا تَحْرُمُ عَلَى الْجُنُوبِ إِن لَمْ يَقْصُدْ بِهَا الذِّكْرَ، ایسے ہی جنبی نے اگر تلاوت کے قصد سے پڑھا تو حرام ہے۔ تو فقہ میں یعنی ایک ہے بطور ذکر پڑھنا، ایک ہے بطور تلاوت پڑھنا، اس میں فرق کیا گیا ہے۔ یعنی ایک بندہ کوئی ورد وظیفہ پڑھتا ہے تو یا خاتون جو حیض میں ہے یا جنبی،
تو اس کے ساتھ پڑھا گیا بسم اللہ وہ علی قصد تلاوت شمار نہیں ہوگا، تو وہاں یعنی حرام ہونے کا قول نہیں ہوگا، اور جس وقت وہ قصد تلاوت سے اس کو پڑھے گا تو پھر حرام کا قول کیا جائے گا۔ وَقَضَا تَحْرُمُ عَلَى الْجُنُوبِ إِن لَمْ يَقْصُدْ بِهَا الذِّكْرَ، یہ مقید ہے، یعنی جنبی اگر اس کے ساتھ ذکر کا ارادہ نہ کرے، ذکر کا ارادہ، تو پھر یہ حرام ہے۔ یہ بیان کرنے میں تھوڑا سا اس میں فرق آیا ہے، یعنی ذکر کا ارادہ ان لم یقصد بہا ذکر، اگر ذکر کا ارادہ نہ کرے تو پھر حرام ہے، اور اگر یعنی ذکر کے ارادے پر، یعنی جس طرح ورد وظیفہ کسی کا ہے کرتا ہے تو پھر حرام نہیں ہے۔ اچھا جی، وَأَمَّا الْحَمْدَلَةُ فَتَجِبُ فِي الصَّلَاةِ وَتَسُنُّ فِي الْخُطَبِ وَقَبْلَ الدُّعَاءِ وَبَعْدَ الْأَكْلِ وَتُبَاحُ بِلَا سَبَبٍ۔ ہاں الحمدللہ پڑھنا نماز میں واجب ہے، یعنی پھر وہ سورہ فاتحہ مکمل۔ خطب جو ہیں ان کے اندر سنت ہے، یعنی کوئی خطبہ نکاح ہو، جمعہ ہو، خطبہ عید ہو، خطبہ کتاب ہو، اور دعا سے پہلے بھی سنت ہے الحمد پڑھنا، کھانے کے بعد بھی شکر الحمدللہ۔ وَتُبَاحُ بِلَا سَبَبٍ، اور یہ اسباب نہ ہوں مباح پھر بھی ہے، یعنی کوئی کہے الحمدللہ تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ تم نے خطبہ تو کوئی نہیں دیا تو الحمدللہ کیوں پڑھا ہے، یا کھانا تو نہیں کھایا، یہ تو کھانے کے بعد پڑھا جاتا ہے، تو بلا سبب بھی مباح ہے۔ پھر وَتَكْرَهُ فِي الْأَمَاكِنِ الْمُسْتَقْذَرَةِ، گندی جگہوں پہ مکروہ ہے۔ وَتَحْرُمُ بَعْدَ أَكْلِ الْحَرَامِ، حرام کھانے کے بعد یہ پڑھنا حرام ہے۔ بل فی البزازیات، پھر یہاں بھی وہ بزازیہ والا قول آیا، انہو اختلف فی کفرہ، کہ اس کے کفر کے اندر اختلاف ہے۔ تو پیچھے انہوں نے اختلاف کا ذکر نہیں کیا بسم اللہ والے مسئلے پر، تو ہے وہاں بھی اختلاف، کفر میں اختلاف ہے، لیکن حرام ہونے کے لحاظ سے جو ہے یہاں پر اتفاق ہے کہ یوں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ حرام سے پہلے یا حرام کے بعد وہ عمل جو ہے حرام قرار پائے گا۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے